نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے وضو کی فضیلت کے متعلق کچھ اپنی معروضات بیان کروں گا۔ بعض وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی برکات نہیں ہے، وہ اپنے وضو میں کوئی سنت کے مطابق ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ ہمارا کام ہو اور سنت کے مطابق ہمارا وضو ہو، بلکہ وہ دھوتے وقت اپنے ہاتھ کو بھی جلدی سے دھوتے ہیں اور آدھا حصہ خشک رہ جاتا ہے، پاؤں صحیح نہیں دھوتے، ناک میں صحیح پانی نہیں ڈالتے، سر کا مسح صحیح نہیں کرتے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو صحیح کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، آج ہم اس حدیث کی طرف جاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو صحیح کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت اور برکات بتائی ہے۔ بخاری شریف جو کہ صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب کے حدیث نمبر 136 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دربار میں اس طرح پیش ہوگی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس روشنی کو، اپنی روشنی کو بڑھائے، تو اسے چاہیے کہ اسے بڑھانے میں کوشش کرے، یعنی وضو کو اہتمام سے کرے، کوئی عضو اس کا خشک نہ رہے۔ جو احسن انداز کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہونے کی حالت میں پیش ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے، اور سنت رسول کو اپنانا چاہیے تاکہ اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ممکن ہو اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔